اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العمران آیت نمبر 84۔ قل آمنا باللہ وما انزل الینا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ یعنی ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی نبی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، کسی کو جھوٹا کہیں اور کسی کو سچا کہیں، لہٰذا ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ حمیت جاہلیہ سے کام لینا ہمارا شیوا نہیں، بلکہ اللہ کا جو بندہ بھی اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، ہم اس کے برحق ہونے پر شہادت دیتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اس آیت میں پہلی بات کو ہی دوسرے الفاظ میں دہرایا گیا ہے، یعنی دور نبوی کے یہود اور نصارہ کی زبانوں سے اس کام کی شہادت ادا ہو چکی تھی کہ آپ جو تعلیم لائے ہیں وہ وہی ہے جو سابقہ انبیاء کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جو مخالفت کی تو اس کی وجہ محض تعصب اور مفاد پرستی تھی، لہٰذا ایسے لوگوں کو کوئی عمل بھی قابل قبول نہ ہوگا، اور آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، جس کے بدلے انہیں دردناک عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایسے لوگوں کو اللہ کیوں کر ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے، اور ان کے پاس اس بات کی واضح دلیل بھی آ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے مخاطب جو ہے وہ ہر دھرم اور تعصب قسم کے اہل کتاب ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصارہ۔ یہ دونوں فریق آنے والے نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تورات میں بھی موجود تھی اور انجیل میں بھی، لیکن جب وہ رسول مبعوث ہو گیا تو ان لوگوں نے اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے مذہب کی تائید کرے گا، اور عیسائی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ یہود کے مقابلے میں ان کا ساتھ دے گا، لیکن جب ان کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہی یہود اور نصارہ میں کچھ ایسے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے گواہی دی کہ یہ وہی رسول ہے جس کی شہادت ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور وہ ایمان بھی لے آئے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں تعصب تھا ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے کئی ایسی نشانیاں بھی دیکھی جو ان کی تسلی کے لیے کافی تھیں۔ ان نشانیوں میں کچھ تو وہ تاریخی قسم کے سوالات تھے جو علماء اہل کتاب یہ سمجھتے تھے کہ ان کے جوابات ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر جب انہوں نے امتحان کے طور پر آپ سے وہ سوالات پوچھے تو آپ نے ان کے جواب دے دیے، اور یہ بات وحی الہی کے علاوہ ممکن نہ تھی۔ اس کے علاوہ قرآن میں کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے یا خود ان پر پوری ہو رہی تھیں، پھر بھی یہ لوگ اپنے تعصب کی بنا پر ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر دھرم لوگوں کو زبردستی کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا، اس طرح کی زبردستی اس کے دستور کے خلاف ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت بھی ہو، فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی بھی۔ یہاں سب لوگوں سے مراد مسلمان ہیں، اور اس لحاظ سے سب لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اجمالاً ہر شخص جھوٹے، بدعہد اور دغاباز پر لعنت بھیجتا ہے، اور آخرت میں تو کافر خود بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور اپنے قصور کا الزام دوسروں کے سر پر تھوپیں گے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، ان سے یہ عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعنی عذاب جہنم اپنے شدت کے لحاظ سے ایسا مسلسل ہوگا کہ نہ تو اس کی شدت میں کبھی کمی واقع ہوگی اور نہ ہی عذاب کے درمیان کبھی کوئی وقفہ دیا جائے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی وہ اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ ایسے عذاب سے بچ سکتے ہیں جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور مخالفت سے رک گئے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی اور اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ بن کر ان کے ساتھ تعاون کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کے پچھلے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اس کفر میں بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں۔ یہاں پر یہود حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے، پھر حضرت عیسیٰ کا انکار کر کے کفر کا رویہ اختیار کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا جو ان کے کفر میں مزید اضافے کا سبب بن گیا۔
یہ ایسے لوگوں کے حق میں توبہ کبھی قبول نہ ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص ایمان لایا، پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا، پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسلام دشمنی میں اپنی سرگرمیاں تیز تر کر دیں، تو ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مرتد ہو جانے کے بعد کفر پر ڈٹا رہا اور جب موت کا وقت آ پہنچا تو توبہ کی سوچی، اس وقت بھی توبہ قبول نہ ہوگی۔ البتہ جو لوگ اپنی زندگی میں اسلام دشمنی میں سرگرم رہے اور تقریر اور تحریر کے ذریعے لوگوں میں الحاد اور باطل عقیدے پھیلانے میں سرگرم ہوں گے تو ان کی توبہ قبول ہونے کی صورت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 میں بیان فرمائی ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یعنی ان کی توبہ کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں۔ ایک تو سچی توبہ کریں، دوسرا اپنے اعمال درست کر کے اپنی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ باطل عقائد وہ لوگوں میں پھیلا چکے ہیں ان کی تردید بھی کریں۔ اگر تقریر کے ذریعے گمراہی پھیلائی ہے تو اس طرح بھری محفل میں ایسے عقائد سے بیزاری کا اظہار کریں اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کریں۔ اور اگر تحریری صورت میں گمراہی پھیلنے کے مرتکب ہوئے ہیں تو تحریری صورت میں بھی اس کی تلافی اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں، یعنی لکھ کے اگر انہوں نے ایسا کچھ کام کیا ہے تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔